بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان عالم اسلام کے مشہور داعی و مبلغ اور ہم سب کے مربی فضیلت الشیخ ڈاکٹر خلیل مطہری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ اور جیسے کہ میں بار بار کہتے رہتا ہوں کہ الحمدللہ اس چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر کے بڑے بڑے مشائخ سے استفادہ کرنا یہ ہمارے لیے بہت ہی شرف اور سعادت کی بات ہے۔ ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب اعلان ہو تو کوشش یہ کریں کہ خود بھی آئیں، ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی دعوت دیں تاکہ وہ بھی آ کر کے استفادہ کر سکیں۔ ورنہ شیخ 160-120 کلومیٹر آنا جانا ملا کر کے ہے نا، 60 کلومیٹر آنا جانا، کس طرح سے شیخ آتے ہیں، اس کے بعد آ کر کے 2-4 یا 20 یا 15 آدمی رہیں، پھر اچھا نہیں لگتا ذرا۔ اگر زیادہ تعداد رہے ہے نا تو کام ہمارا وہی ہے لیکن فائدہ زیادہ لوگوں کو ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب اعلان ہو تو کوشش کریں کہ آپ بھی آئیں اور ساتھ میں اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ زیادہ میں تاخیر نہ کر کے، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج کا درس جو ہے وہ جمعہ کے احکام، مسائل اور فضائل سے متعلق ہوگا، اور جمعہ کا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ہمیں ہر ہفتے کام آنے والی چیز ہے۔ مطلب کیا، آج ہمیں جو بھی باتیں ہم سنیں اس کو اپنے ذہن میں اچھے طرح سے بٹھا لیں، اور کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ ہے، جو باتیں سنیں اس کو جمعہ کے دن ہم دہرا لیں، اور دھیان رکھیں کہ شیخ نے کیا کہا تھا، ہے نا، جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کے احکام کیا ہے، خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں، ہے نا۔ اسی طرح سے اور جو ساری چیزیں سنیں گے، جمعہ کے دن کی کیا سنتیں ہیں، کون سی سورت پڑھنی ہے، نفاس میں کس طرح درود پڑھنا ہے نا، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بعد اس کو جمعہ کے دن عمل میں لائیں۔ اور یہ چیز ہم اگر ہر ہفتے کریں گے نا تو ہمیں جو چیز ہم سنیں گے آج، ساری چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ لیکن اگر آج ہم سن رہے ہیں، اس کے بعد گئے بھول گئے، پھر پریکٹس نہیں کی ہم نے یا اس پر عمل نہیں کیا، تو وہ چیز ہم بھول جائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو چیز سنیں اس کو ہر ہفتے جو ہے عمل میں لانے کی کوشش۔ زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ شیخ محترم سے درخواست کرتا ہوں، شیخ محترم آج کا اپنا درس شروع فرمائیں۔ فلیتفضل شیخنا مشکورا ماجورا۔ بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، أيها الكرام، يقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر الله جل وعلا أن الذكرى تنفع المؤمنين. أما غير المؤمنين يقول الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فالذكرى أيها الكرام تنفع المؤمن، فالمؤمن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا أذنب استغفر. جعلنا الله وإياكم ممن إذا ذكر تذكر، وإذا نصح انتصح، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث هي عنوان السعادة. أيها الكرام، حديثي إليكم عن خصائص وفضائل يوم الجمعة، فهو يوم عظيم وهو عيد الأسبوع، ولله جل وعلا، الله جل وعلا يصطفي ويختار ما يشاء من الأزمان والأشخاص والأمكنة. فمن الأشخاص اختار الأنبياء فبعثهم وأرسلهم إلى الناس ليعلموهم دين الله جل وعلا، واختار من الأزمنة رمضان وليلة القدر، واختار كذلك أيضا من الأمكنة مكة والمدينة فشرفها الله جل وعلا ورفع مكانها. ومن ما شرفه الله جل وعلا وعظمه من الأيام يوم الجمعة، فهو عيد الأسبوع، فخير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ما هو وقت هذه الساعة؟ اختلف فيها اختلافا كثيرا، قيل ويعني أرجح الأقوال على قولين، ما بين أن يدخل الخطيب إلى أن تقضى الصلاة، هذا هو الوقت الأول، وقيل الوقت الثاني من بعد العصر إلى غروب الشمس.
هذا وقت يوم الجمعة وساعة الجمعة. وأيضا من فضائل يوم الجمعة قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فعلى المسلم أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا من هذا الزمان وهذا اليوم، فيستغله في طاعة الله وفي الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما سيأتي بعد قليل وبعد الترجمة في فضائل أخرى. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کا نام لیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہوئے آج کا یہ درس شروع کیا. اور شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ. یعنی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم نصیحت کیا کریں. جو جاننے والے ہیں، جو علم والے ہیں، وہ لوگوں کو نصیحت کیا کریں، کیونکہ نصیحت سے اہل ایمان کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو لوگ نصیحت سے نصیحت نہیں حاصل کرتے یا نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، ان کی اللہ رب العالمین نے جو ہے بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ کہ وہ نصیحت سے استفادہ نہیں کرتے ہیں. یعنی ان کی یہ چیز جو ہے یا ان کا ایسا جو رویہ اختیار کرنا ہے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا فما لهم عن التذکرۃ معرضین، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ جو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت سے ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یعنی نصیحت حاصل کرنا چاہیے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ نصیحت کا فائدہ بہت زیادہ ہے. نصیحت ہمیں جو ہے اگر کی جائے تو اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. جو بات کہی جائے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. جب ہمیں کوئی چیز یاد دہانی کرائی جائے تو اس کو ہمیں اپنے ذہن میں یاد رکھنا چاہیے. جب ہم کسی چیز سے غافل ہوں، اس سے ہمیں تنبیہ کی جائے تو ہم اس چیز سے باز آ جائیں. یعنی جو چیز ہم گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیں. مطلب یہ ہے کہ نصیحت کے بہت سارے فوائد ہیں. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیحت کے حاصل کرنے والا اور جب ہمیں کوئی چیز بتایا جائے تو اس کو پڑھنے والا یا اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور شیخ نے کہا کہ آج کے اس درس کا جو موضوع ہے وہ جمعہ کے احکام، فضائل اور خصائص سے متعلق ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن یہ ہفتہ واری عید ہے. جمعہ کا دن ہفتہ واری عید ہے. اور شیخ نے کہا کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے کتنے جو ہے دن بنائے ہیں 7 ہفتے کے اندر 7 دن ہیں. 7 دن میں سے سب سے فضیلت والا دن کس کو رکھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی اور دن کو رکھ سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت یہ تھی کہ وہ جمعہ کو اختیار کرے. تو اللہ رب العالمین نے جمعہ کو اختیار کیا، جمعہ کو فضیلت دی. اور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو باقی دنوں میں نہیں ہیں. کتنے سارے انبیاء اللہ رب العالمین نے نازل کیے، کتنے سارے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام بھیجے، بہت سارے ہیں نا. 1,24,000 تقریباً کم و بیش ہے کہ نہیں. اس میں سے اللہ رب العالمین نے 5 اولو العزم رسول کو چن لیا اللہ رب العالمین. اور ان میں سب سے جو ہے بڑا اور بلند مقام ہے وہ کس کا ہے؟ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ نہیں. اس طرح سے کتنے سارے شہر ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین مکہ مدینہ کو چن لیا ہے کہ نہیں. اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے جمعہ کو تمام دنوں میں چن لیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے فضیلت عطا کر دیتا ہے. شیخ نے کہا کہ جمعہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا. اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا. اور اسی طرح سے اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی تھا. اور شیخ نے کہا کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آئے گی. اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ رب العالمین سے جو بھی بندہ کھڑے ہو کر کے سوال کرے یا اللہ رب جو بھی دعا کرے بندہ، اللہ رب العالمین اسے عطا کرتے ہیں. یہ گھڑی کب ہے؟ شیخ نے کہا کہ علماء کے درمیان بہت سارے اقوال پر اختلاف ہے. میں آپ کو کیا بتاتا ہوں کہ وہ گھڑی کب آتی ہے؟ عصر سے مغرب کے درمیان. لیکن شیخ نے کہا کہ صرف یہی ایک قول نہیں ہے، بہت سارے اقوال ہیں، ہے نا. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. لیکن سب سے راجح جو قول ہیں وہ 2 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام صاحب جب خطبے کے لیے جو ہے ممبر پر کھڑے ہوں، بیٹھے اور خطبہ سے فارغ ہونے تک اس درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس وقت بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے دعا کا، ہے نا. ایک طرح سے دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے لے کر کے مغرب تک کے درمیان میں وہ گھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کتنے اقوال ہیں جمعہ کے دن قبولیت گھڑی کے سلسلے میں؟ بہت سارے ہیں. راجح 2 قول ہیں. پہلا قول کون سا ہے؟ کہ امام کے خطبہ کے لیے کھڑے ہونے سے خطبہ ختم ہونے تک. دوسرا قول کیا ہے؟ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان ایک گھڑی ہے جس میں اللہ رب العالمین دعائیں قبول کرتے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جمعہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں، الصلوات الخمس، 5 نمازیں، اور جمعہ تک، اور رمضان تک، ہے نا.
یہ دونوں آپس میں درمیان کے جو ہے اوقات میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے کفارہ ہو جاتے ہیں. یعنی 5 نمازیں ہیں، ایک نماز پڑھی کچھ گناہ ہوا، دوسری نماز پڑھی وہ ختم ہے نا. جمعہ کا دن آیا ہے نا، ایک جمعہ ہم نے پڑھی، پھر درمیان میں سنیچر کو، اتوار کو، منگل کو، پیر کو اور بدھ کو، جمعرات کو گناہ ہوئے، دوسرا جمعہ آیا اس کو ہم نے پڑھ لیا، گناہ سارے ختم. رمضان آیا ہے نا، رمضان میں ہم نے نیک اعمال کیے، گناہ ختم. پھر درمیان میں کچھ گناہ ہوئے، اگلا رمضان آیا تو وہاں پہ نیک اعمال کے لیے ہم نے سارے گناہ ختم. دیکھیں کتنا اللہ رب العالمین کی فضیلت ہمارے اوپر میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کو مٹانے کے لیے رب العالمین کچھ ایسے چیز جیسے جو ہے اعمال رکھ دیے ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے وہ سارے گناہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں. تو شیخ نے کہا کہ یہ جو ہے فضیلت جمعہ کی بھی ہے کہ ایک جمعہ پڑھا ہم نے، درمیان میں جو گناہ ہوئے، دوسرا جمعہ آئے گا اس سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ اور بہت سارے فضائل ہم دیکھیں گے ترجمے کے بعد. اور اس طرح سے شیخ نے یہ جو ہے اپنا فقرہ ختم کیا اور میں نے آپ کو ترجمہ اس کا بتا دیا. نعم شیخ. من فضائل يوم الجمعة أن من مات في هذا اليوم وقي فتنة الدجال أو عفوا فتنة القبر. من مات في يوم الجمعة أو ليلتها جاء أن ذلك من علامات حسن الخاتمة، ومن مات في هذا اليوم أو ليلته وقي فتنة القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. كذلك يوم الجمعة أيها الكرام يوم زينة وجمال وعيد، فينبغي للمسلم في هذا اليوم أن يستعد له بالاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يوم عيد، فينبغي للمسلم أن يفرح بهذا اليوم وأن يبكر أن يذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويتجمل ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ثم كذلك يذهب إلى الصلاة مبكرا ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن سنن يوم الجمعة الاغتسال والطيب وكذلك السواك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أما عن غسل يوم الجمعة جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: من اغتسل فبها ونعمت، أو من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولهذا اختلف أهل العلم في حكم غسل يوم الجمعة، قيل إنه واجب، وقيل إنه مستحب، وقيل إنه واجب على أهل المهن ومن بهم رائحة التعرق، كمن يشتغلون أعمالا شاقة وأعمال يعني حرفية فيظهر كالعمال مثلا، فإن تظهر منهم رائحة العرق، فهذا يكون واجب عليهم لئلا يتأذى المصلون برائحتهم. فعلى المسلم إذا كان به رائحة أن يغتسل يوم الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويتطيب، ثم يذهب إلى المسجد ماشيا، وهذا هو الأفضل. إذا كان الجامع قريب فيمشي ويبكر ويذهب إلى الصلاة، فإن له يعني من اغتسل كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها. وهذا فضل عظيم. قال العلماء: هذا أرجى حديث، يعني في الأحاديث أرجى حديث في الأعمال، أو من الحديث التي أقوى حديث في الرجاء. ذلك أن أعمار هذه الأمة قصير، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70، فعوضهم الله جل وعلا بهذه الأجور وهذه الفضائل كالحج والعمرة وليلة القدر وكذلك يوم الجمعة. فأنت تخطو إلى المسجد، لك بكل خطوة تخطوها إلى المسجد أجر سنة، أجر صيامها وقيامها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فانظر إلى هذه الأجور العظيمة التي وأنت تخطوها إلى المسجد، كما جاء في الحديث الآخر: بكل خطوة ترفع درجة، والأخرى تضع خطيئة. لكن في هذا الحديث فضل خاص في الذهاب لصلاة الجمعة، أن كل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
میرے بھائیوں، شیخ محترم نے دوسری اور فضیلتیں آج کے اس دن کے بارے میں بتائیں اور کہا کہ جو شخص جمعہ کے دن موت پاتا ہے، جس کو جمعہ کے دن موت آتی ہے، تو اس کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے یا نصوص میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اس کے حسن خاتمہ کی یہ دلیل ہے۔ جمعہ کے دن وفات پانا حسن خاتمہ کی یعنی اچھے موت کی دلیل ہے۔ اور ایک جو فضیلت شیخ نے بتائی جمعہ کے دن وفات پانے والوں کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ایسا شخص فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جمعہ کا دن زینت کا، خوبصورتی حاصل کرنے کا اور عید کا دن ہے۔ تو جمعہ کی سنتوں میں سے سنت یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن غسل کریں، جمعہ کے دن غسل کریں، جمعہ کے دن ہم خوشبو لگائیں، جمعہ کے دن ہم اچھے کپڑے پہنیں، اور جمعہ کے دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ اور کثرت سے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جتنا ہفتے کے باقی دنوں میں پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں۔ اور شیخ نے کہا کہ جمعہ کے دن کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے مسجد جانے میں پہل کریں، جلدی کریں، ہے نا؟ پہل کرنے کے لیے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ جو شخص پہلے ساعت میں آتا ہے، دوسرے ساعت میں، تیسرے ساعت میں، چوتھی ساعت میں آتا ہے اور پانچویں میں آتا ہے نا؟ تو ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ اجر بیان کیا ہے۔ کسی کے لیے اونٹ کے قربانی کا ثواب ملتا ہے، کسی کے لیے جو ہے مینڈھے کے، کسی کے لیے جو ہے گائے کے، اور کسی کے لیے مرغی کے، کسی کے لیے انڈے کے لیے، اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انڈا بھی نہیں پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن مسجد جانے میں پہل کیا کریں، جمعہ کے دن مسجد جانے میں جلدی کیا کریں۔ جو جتنا جلدی جائے گا اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ اور ہم دیکھیں کہ جمعہ سے جمعہ تک درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں نا، وہ جمعہ کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جا کر کے صرف انڈا بھی نہیں پائیں گے اور امام صاحب خطبہ دے دے اور آخری رکعت میں جا کر کے ہم پہنچ رہے تو کیا وہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی؟ وہ فضیلت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ تو جمعہ کے دن ہمیں جلدی مسجد جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اس دن کے اہم سنتوں میں سے، اہم آداب میں سے۔ اسی طرح سے شیخ نے کہا کہ مسواک کرنا بھی یہ جمعہ کے دن اور متعقد ہو جاتا ہے، جمعہ کے دن اور اس کی تاکید ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جمعہ کے دن ایک اجتماع میں جاتے ہیں، سمجھ لو ایک جو ہے لوگوں کا جمگھٹا ہوتا ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ اگر ہم جائیں گے اور ہم سانس لیں گے، لوگوں کو ہمارے سانس لینے کی وجہ سے ہمارے منہ کے بدبو کی تکلیف ہوگی، تو پھر ہمیں ثواب ملے گا وہاں پہ، ہے نا؟ تو ہم خاص طور سے ہم ہر دن مسواک اور منہ کی صفائی کا اہتمام کریں، لیکن خاص طور پہ جمعہ کے دن خصوصی طور پر شیخ نے کہا کہ یہ جو ہے سنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا جو غسل ہے وہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے، جمعہ کا غسل جو ہے وہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن ہاتھ پیر دھل لیتا ہے یا یوں ہی یعنی وضو کر کے مسجد جاتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، لیکن غسل کرنا افضل ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو جو ہے سامنے رکھنے سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کے کئی اقوال ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ کا غسل کرنا تمام لوگوں پر واجب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے مستحب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تمام لوگوں کے لیے جو ہے مستحب تو ہے، لیکن جو خاص طور سے کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کوئی جو ہے محنت کا کام کرتا ہے، اس کے بدن سے محنت کرنے کے پسینے وغیرہ نکلتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر غسل جمعہ کا واجب ہے۔ باقی لوگوں کے لیے مستحب ہے، لیکن جو کام کاج کرتے ہیں، جن کے بدن سے پسینہ وغیرہ کی بدبو آتی ہو یا جو ہے کافی دن سے نہائے نہ ہو، تو ان کے لیے جمعہ کے دن غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کام کرنے والے جو یعنی محنت کا کام کرتے ہیں، پسینہ وغیرہ نکلتا ہے، تو وہ نہا کر کے آئیں۔ اور جو لوگ کافی دن سے نہائے نہ ہوں، 2-3 دن ہو گیا ہو نہائے نہ ہو وہ، یا کچھ لوگ ہوتا ہے جو ہفتے نہیں نہاتے ہیں، تو اس طرح سے اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کے دن نہا کر کے ہی مسجد میں جائے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور آپ کے بدن سے، آپ کے کپڑے سے کوئی بدبو وغیرہ آئے گی تو پھر لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ تو شیخ نے کہا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگر اس کے بدن سے بدبو وغیرہ آ رہی ہے یا وہ کافی دن سے نہایا نہیں ہے تو جمعہ کے دن خاص طور پر نہا کر کے جائے۔ اور شیخ نے کہا کہ مسجد جاتے وقت ہمیں پیدل چل کر کے مسجد جانا یہ مسنون ہے ہمارے لیے۔ پیدل اگر مسجد قریب ہے تو ہم پیدل جائیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور شیخ نے کہا کہ جمعہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غسل کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو جو ہے غسل کرا کے اپنے ساتھ لے کر کے جاتا ہے، جو جلدی جاتا ہے مسجد، جاتا ہے مسجد میں اور کسی کو تکلیف دیے بغیر بیٹھ جاتا ہے مسجد میں، امام کا خطبہ سنتا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے پورے سال کا ثواب ملے گا۔ کس چیز کا؟
گویا اس نے پورے سال روزے رکھے ہوں اور پورے سال اس نے قیام کیے ہوں. سبحان اللہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ دیکھیں ذرا کہ ایک انسان غسل کرتا ہے, ہاں, جلدی مسجد جاتا ہے, جا کے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نفل پڑھنے کی توفیق دی پڑھ لیتا ہے, ہاں, اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے, کسی کو تکلیف نہیں. یعنی کچھ لوگ ہوتا ہے مسجد میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, وہ مسجد میں جا کر کے اور کیا حال ہے, کیسے ہو, وغیرہ وغیرہ, سارے لوگ بیٹھے ہیں, ان کو جو ان کے کندھے سے پیر رکھ کے دوسرے کندھے پر پہلے سب دوسرے جا کر کے آگے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد سب کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ کیا کرنا ہے, جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جانا ہے اور خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے خطبہ سننے کے لیے. یعنی کیسے ہو, بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, خاص طور سے ہم جو اجنبی لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مسجد میں جا کر کے سارے ہفتے کی بات چیت مسجد میں جا کر کے جمعہ کے خطبے کے دوران کرتے ہیں. صحیح ہے یہ, ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں پہ, یہاں تک کہ اگر کوئی اتنی وعید ہے بات چیت کرنے کے سلسلے میں جمعہ کے دن, آپ دیکھیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس نے اپنے ساتھی سے کہا جمعہ کے دن خاموش ہو جاؤ, اس نے غلط بات کہی. کوئی بات کر رہا ہے اس کو ہم خاموش بھی نہیں کرا سکتے ہیں بول کر کے, اشارہ سے ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہے بولیں, ہے نا, بول کر کے ہم کسی کو خاموش کرائیں, یہ بھی صحیح نہیں ہے. تو جو بات کرتا ہے وہاں بیٹھ کر کے, اس کے لیے کتنا بڑا جو ہے, اس کے لیے کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. تو ہمیں بات کرنا ہے مسجد میں جا کر کے نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ہم جا کر کے جہاں جگہ میں وہاں پہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے بھائیوں, اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق يوم الجمعة أيها الكرام يوم عظيم لا ينبغي ترك صلاة الجمعة, فهو يوم عبادة ويوم معظم عند أهل الإسلام, وخير يوم طلعت عليه الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم إن يوم الجمعة لا ينقضي يعني بصلاة الجمعة, بل ينبغي كذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم, وكذلك من السنن قراءة سورة الكهف, فهي من قرأ سورة الكهف أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وجاء في حديث آخر وزيادة 3 أيام, فقراءتها مسنونة في يوم الجمعة. أما عن السنن يوم الجمعة فالسنة القبلية والسنة البعدية. فإذا جاء المسلم إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ما شاء, تحية المسجد 2 وسنة الضحى, ويستمر في الصلاة 2 إلى أن يدخل الخطيب, أو أن يصلي ما كتب له, يعني تحية المسجد وكذلك تحية المسجد وسنة الضحى, ثم يقف عن الصلاة ويجلس عن الصلاة ويقرأ القرآن, فيصلي ما كتب له, أو أنه يصلي إلى أن يخرج الخطيب. وبعض الناس يأتي مبكرا ويصلي تحية المسجد ثم يجلس, وإذا جاء المؤذن يؤذن الأذان الأول قام وصلى 2, هذا ليس بمشروع. فيأتي ويصلي 2 أو 2 ثم يجلس, ولا يقوم إذا جاء المؤذن وأذن ثم صلى 2. كذلك البعض يدخل والإمام يخطب, والمؤذن يؤذن, إذا دخل الخطيب ثم قال السلام عليكم ورحمة الله, بدأ المؤذن بالأذان, يدخل بعض الناس فينتظرون يستمعون المؤذن, وهذا غلط. الواجب أن يصلي مباشرة تحية المسجد حتى يتسنى له الاستماع للخطبة. ثم البعض قد يأتي متأخرا, يأتي وقد قد فاتته الخطبة ولا يأتي إلا في إقامة الصلاة, فنقول إذا أدرك الصلاة كاملة من أولها إلى آخرها هذا أدرك الجمعة. لكن من جاء في التشهد الأخير ولم يدرك ولا ركعة, لم يدرك الركعة الأولى ولا الركوع الثاني, وأدرك التشهد أو السجود الأول والثاني من الركعة الثانية, فهنا فاتته الجمعة ويصليها ظهرا 4، يصليها 4 ركعات. فيوم الجمعة أيها الكرام يوم فضيل ينبغي للمسلم الحرص عليه وتعظيمه، وكما ذكرت الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على إدراك صلاة الجمعة. ثم لا يفرط في صلاة الجمعة من ترك الجمعة، ومن ترك 3 جمع طبع على قلبه كما قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات ثم ليكونن من الغافلين. فنسأل الله جل وعلا أن لا يجعلنا وإياكم من الغافلين،
وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الشاكرين، وممن إذا استمعوا إذا جاءهم القول واستمعوا إلى القول يتبعون أحسنه. وفق الله الجميع لطاعته، وثبت الله الجميع على الهدى، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللي ما يدرك الركوع اللي ما يدرك الركوع الثاني يصليها ظهرا 4 ركعات، لكن لو أدرك الركوع الثاني أدرك الركوع يصليها ركعتين. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ جمعہ کا دن بہت ہی عظیم دن ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نماز کبھی نہ چھوڑے، جمعہ کی نماز کبھی نہ چھوڑے، جمعہ کی نماز کا اہتمام کریں. اور شیخ نے کہا کہ صرف اور صرف جمعہ کی نماز پڑھنے تک جمعہ کی فضیلت محدود نہیں ہے، بلکہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھتے رہیں. کیا کریں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پوری درود شریف یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جتنے ہمیں یاد ہے جس بھی طرح سے درود پڑھنا ہے، ہم درود کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. جیسے میں نے کہا کہ درود کثرت سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم پورے ہفتے کے دنوں میں نہیں پڑھتے اس سے کہیں زیادہ ہم، مطلب جمعہ کے دن کم سے کم 100 150 200 300 400 مرتبہ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی وسلم علی نبی محمد کم سے کم ہم پڑھ لیا کریں، ہے نا. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا ثواب ہم نے جان لیا کہ جو جمعہ کی نماز پڑھتا ہے نا، اس کا کیا ثواب ہے، یعنی جو درمیان میں گناہ ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. اور جمعہ کے دن حفاظت میں کثرت سے درود پڑھنے کا حکم بھی جمعہ کے دن ہے نا. اس طرح سے سورہ کہف کا پڑھنا بھی جمعہ کے دن مسنون ہے. سورہ کہف کہاں پہ ہے؟ 15 اور 16 کے درمیان میں، 15 کے آخر میں اور 16 کے ابتدا میں 5 یا 10 صفحات پر مشتمل ایک سورت ہے جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے. اس کو پڑھنے کی فضیلت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وصیت آئی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے پورے ہفتے اللہ کی طرف سے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس کے لیے توفیق دیتا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے اور نیک اعمال میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کے لیے. اور شیخ نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے سورہ کہف پڑھتا ہے تو پورے ہفتے تو اسے روشنی ملتی ہے، ہاں پورے ہفتے اسے توفیق ملتی ہے، ساتھ ہی 3 دن اضافی بھی اس کو اللہ رب العالمین سے توفیق حاصل ہوتی ہے. یعنی جو جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے، جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے، اس کو 1 ہفتہ اور 3 دن، یعنی کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 9 دن، ہے نا. 7 3 10 7 3 10 10 دن کا جو ہے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے نیک اعمال کی، اور اللہ رب العالمین برائیوں سے بچنے کی اس کو توفیق دیتا ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جب ہم مسجد جائیں جمعہ کے دن تو نماز جمعہ سے پہلے کی جو سنت ہے وہ پڑھ لیں، ہے نا. نماز جمعہ کے بعد کی سنت پڑھ لیں، ہے نا. اور اس کے بعد میں شیخ نے کہا کہ خاص طور سے جب ہم جمعہ کے دن جائیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. کون سے رکعت ہو وہ؟ تحیۃ المسجد. تحیۃ المسجد کسے کہتے ہیں؟ جب بھی ہم مسجد میں جائیں تو مسجد میں جاتے وقت ہمیں چاہیے کہ ہم تحیۃ المسجد پڑھ لیا کریں. کبھی بھی ہم مسجد میں داخل ہوں، الا ہے کہ عصر کا وقت ہو یا وہ جو وقت ہو وہ جو ہے فجر کے بعد کا وقت ہو، تو وہاں پہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے نا، انتظار کرنا ہے اگر تھوڑا وقت باقی ہے تو. باقی ہم جب بھی مسجد میں جا رہے ہیں تو مسجد میں جا کر کے یوں واپس آ جانا یہ جو ہے مسلمان کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مسجد میں جا کر کے واپس آنا یہ مسلمان کی صفت نہیں. مسجد میں جب مسلمان جائے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھ، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں. ایک طرح سے ضحیٰ کی ایک نماز ہے، جانتے ہیں ضحیٰ کی نماز؟ چاشت کی نماز. کسے کہتے ہیں چاشت کی نماز؟ سورج نکلنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت، ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا یا اس کا حکم دینا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے بعد 2 رکعت کر کے جتنا ہم چاہیں جمعہ کے دن امام کے آنے سے پہلے پڑھیں، یا اگر ہم جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں، چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں، اشراق کے جس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، تو اس کے بعد ہم بیٹھ جائیں اور قرآن پڑھیں یہاں تک کہ امام آ جائے. کچھ لوگ شیخ نے کہا کہ جاتے ہیں اور تحیۃ المسجد پڑھ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو ہے بیٹھے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، یہاں بات کرتے ہیں. نہیں، مسجد میں ہم گئے ہیں تو وہاں بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، ہم یوں ہی جو ہے فارغ نہ بیٹھے رہیں. اور اس طرح سے شیخ نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد جا کر کے 2 رکعت اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی بیٹھے رہتے ہیں. ہاں گئے پہلے بیٹھے ہیں، تحیۃ المسجد انہوں نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد انہوں نے جو ہے سنت وغیرہ پڑھ لی ہے، بیٹھے ہیں، لیکن جب اذان ہوئی
ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں اذان کے بعد, جب امام خطبہ دینا شروع ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر, 2 رکعت نماز پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کوئی سنت ہے, کوئی سنت نہیں, یہ غلط ہے نا. اس طرح سے کوئی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو وہ داخل ہوتے ہیں, ابھی داخل ہوئے ہیں, مطلب ان کی جو ابھی میں نے بات کی 2 رکعت اذان کے بعد پڑھتے ہیں, وہ ہے جو پہلے سے موجود رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت داخل, جب مؤذن جو ہے اذان دے رہا ہوتا ہے نا, مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو ہم جا کر کے کیا ہوتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, مؤذن کی اذان سنتے ہیں. اس کے بعد جب مؤذن خطبہ جو ہے اذان ختم کر لیتا ہے تو اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. نہیں, جب آپ مسجد میں پہنچے فوراً نماز پڑھنے, ٹھیک ہے, کیونکہ اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے. تو پہلے ہم جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس وقت سنت اپنا پڑھ لیں ہم, ٹھیک ہے, جو 2 رکعت پڑھنا ہے. اس کے بعد یہ نہیں کہ بغیر جو ہے امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو ہم مسجد میں پہنچے ابھی تو جا کر کے بغیر خطبہ جو ہے چھوڑ کر کے ہم جا کر کے مطلب نماز پڑھنے لگے, یا نہیں, مطلب چھوڑ کر کے ہم بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہے. 2 رکعت نماز ہمیں پڑھنا ہے, لیکن جلدی جلدی پڑھ کر کے ہمیں بیٹھ جائیں. ایک بار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ایک شخص آئے اور انہوں نے سنت پڑھے بغیر جو ہے جگہ دیکھ کر وہ بیٹھ گئے. تو نبی پاک نے کیا کہا, اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو پھر بیٹھو, لیکن تم اس میں جلدی جلدی کرنا, ٹھیک ہے. تو شیخ نے کہا کہ جب مؤذن اذان دے تو ہم جا کر کے انتظار نہ کریں, بلکہ ہم سنت پڑھیں بیٹھ جائیں, ٹھیک ہے, یہ نہ کہیں کہ اذان کا جواب دینا ہے. اس کے بعد شیخ نے کہا کہ جمعہ کی نماز وہ پاتا ہے جو کم سے کم دوسری رکعت جو ہے جمعہ کی اس میں رکوع پا جاتا ہے. اگر کوئی اس کے بعد گیا تو وہ 4 رکعت ظہر کی پڑھے گا, ٹھیک ہے, 4 رکعت وہ ظہر کی پڑھے گا. کون, اگر پہلی رکعت ختم ہو گئی, دوسری رکعت میں بھی امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا, اب گیا تو اس کو کیا کرنا ہے, وہ کھڑا ہو جائے گا امام کے ساتھ, لیکن اس کو 1 2 3 4 رکعت ظہر کی پڑھنی پڑے گی پھر وہ, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی رکوع پایا تو دوسری رکعت کی تو اس کو جمعہ کی نماز 2 رکعت اگر پڑھ لیتا تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی. اور شیخ نے کہا کہ ہمیں جمعہ کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو شخص 3 جمعہ لگاتار چھوڑے تھا اللہ رب العالمین اس کے جو ہے دل پر مہر لگا دیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کی نمازیں چھوڑنے سے باز آ جائیں, ورنہ اللہ رب العالمین کے دنوں پر مہر لگا دیں گے, ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی نماز نہ چھوڑیں. ایک جمعہ چھوڑ دیا, دوسرا جمعہ چھوڑ دیا, تیسرا جمعہ چھوڑ دیا, تو علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص جو ہے دین اسلام سے نکل جاتے ہیں, اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے, ٹھیک ہے بھائیو. تو یہ ساری باتیں شیخ نے کہیں, اور یہ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ الحمدللہ ہو رہی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو یوٹیوب پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں. آج مختصر وقت ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ابھی اقبال بھائی جو ہے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. نعم. السنة القبلية صلاة الجمعة ذكرناها. بعد صلاة الجمعة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعدة صور, صلى 2 وصلى 4. فقال أهل العلم أنه إذا صلى في المسجد السنة البعدية بعد صلاة الجمعة يصلي 4, يصلي 2 و2. أما إذا صلى في بيته فإنه يصلي 2 فقط. میرے بھائیوں, شیخ نے کہا کہ ایک آخری بات جو ہے, آخری ایک تنبیہ میں آپ کو کر دوں, وہ یہ ہے جو شیخ بھول گئے تھے. شیخ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں نے جمعہ کے پہلے کتنی رکعت پڑھنی وہ بتا دیا. کہ انسان جائے 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد پڑھ لے اور 2 رکعت جو ہے ضحیٰ کی پڑھ لے اگر وقت پر پہنچا ہے, یا جا کر کے 2 رکعت پڑھ کے بیٹھ جائے, ہے نا. اور شیخ نے کہا کہ یہ تو میں نے بتا دیا کہ جمعہ کے پہلے 2 رکعت انسان پڑھ کر کے بیٹھ جائے گا اور خطبہ سنے گا. اور اذان کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے نا, یا کھڑے ہو کر کے اذان کا جواب دینے کا انتظار نہیں کرنا, بلکہ ہم جیسے مسجد پہنچیں گے وہاں پہ ہم نماز پڑھ کر کے پھر بیٹھ جائیں گے اور خطبہ سنیں گے. شیخ نے کہا کہ بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے, بعد میں کتنی نماز پڑھیں. شیخ نے کہا کہ علماء نے کہا ہے کہ کوئی 2 کہا ہے, کوئی 4 کہا ہے نا. لیکن جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں نبی پاک کے فعل سے, وہ یہ ہے کہ ہم اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو کتنے رکعت پڑھیں گے, 4 رکعت پڑھیں گے. 2 رکعت پڑھیں گے, سلام پھیریں گے, پھر 2 رکعت پڑھیں گے, سلام پھیریں گے, اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر ہم مسجد میں نہ پڑھے, گھر پہ جا کر کے پڑھ رہے ہیں, تو کتنے رکعت پڑھنا ہے ہمیں, 2 ہی رکعت پڑھنا ہے گھر پہ جا کر کے, ٹھیک ہے. یہ شیخ نے کہا کہ ایک جو ہے آخری چیز میں بھول گیا تھا, اس کو واضح کر دیا میں نے, ٹھیک ہے بھائیوں. تو یہ چیز آپ جو ہے یوٹیوب پر دیکھ لیجئے گا, اور ضرور اس کے جو ہے فوائد کو اس پہ نیچے لکھیے گا, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے دیکھا, آپ لوگوں کو فائدہ ہوا. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان رکھے. جزاکم اللہ خیرا. نشکر شیخنا علی تنفيذ هذه البرامج. الله يجزاكم خيرا. شكرا لك.